مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بہت نازک مزاج بنایا تھا. ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کا اثر تھا. کوئی چیز بھی تھوڑا اپنے ترتیب سے ہٹ کے ہوتی کہ ان کی طبیعت بیزار ہو جاتی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت مرزا جانے جانا رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے بادشاہ آیا، وقت کا بادشاہ. تو بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، اتنے میں بادشاہ کو پیاس لگی تو اس نے کہا کہ حضرت اجازت ہو تو میں پانی کے گھڑے سے پانی پی لوں؟ فرمایا کہ ہاں. چنانچہ بادشاہ اٹھا اور اس نے پیالے میں پانی ڈالا. جب پیالہ گھڑے کے اوپر رکھا تو وہ ٹھیک نہ رکھا، تھوڑا ٹیڑھا رکھ دیا. اب اس سے حضرت کے طبیعت کے اندر ناگواری ہوئی کہ بھئی چیز رکھنی تھی تو ترتیب سے رکھتے، بے ترتیب چیز کیا رکھی. چنانچہ بادشاہ جب اٹھنے لگا تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس خادم کوئی نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک خادم بھیج دوں. حضرت نے فرمایا کہ تمہارا اپنا تو یہ حال ہے کہ تمہیں پیالہ رکھنا نہیں آتا، اگر تمہارا خادم میرے پاس آ گیا وہ میرا کیا حال کرے گا. چنانچہ ایک عورت نے حضرت کو رضائی بھیجی اور وہ رضائی کی جو سلائی کی لائن تھی وہ ٹیڑھی تھی. حضرت نے وہ رضائی اپنے اوپر لی اور رات کو نیند نہیں آئی. کس وجہ سے نیند نہیں آئی؟ کہ سلائی کی لائن سیدھی نہیں تھی. ایک مرتبہ کسی نے بستر بنایا تو حضرت کو رات کو نیند نہ آئی. پوچھا کہ حضرت کیوں نیند نہیں آئی؟ فرمایا اس لیے کہ اس بستر کے نیچے کچھ تھا. جب انہوں نے بستر اٹھا کے دیکھا تو نیچے گندم کا دانہ پڑا ہوا تھا. گندم کے دانے کی وجہ سے نیند نہ آئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند مقام دیا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ایک کشف عطا فرمایا ہے اور میں اس کشف کی وجہ سے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت مرزا جانے جانا رحمت اللہ علیہ جیسا بزرگ پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے. تو ایسے بزرگ تھے مگر اللہ نے ان کو اپنی صفت جمال کا جو ہے وہ نمونہ عطا کیا تھا. کوئی چیز جو جمالیات کے خلاف ہوتی ان کی طبیعت کو بیزار کر دیتی تھی. اللہ کی شان یہ کہ طبیعت ایسی تھی اور ان کو الہام ہوا کہ آپ فلاں عورت سے اگر نکاح کریں گے تو آپ کے درجات بڑھیں گے. اور وہ عورت ایسی تھی جو غصے کی بہت تیز تھی. چنانچہ حضرت مرزا جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے اس سے نکاح کیا اور اس کے غصے پر صبر کیا اور اس کے غصے پر صبر کرنے پہ اللہ نے ان کو ولایت کا وہ مقام عطا فرما دیا. اسی حدیث پاک میں آتا ہے اگر بیوی خاوند کے غصے پر صبر کرے تو اسے ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر خاوند بیوی کے غصے پہ صبر کرے اللہ اسے ایوب علیہ السلام کے صبر کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو اس لیے غصے میں ڈیل کر لینا، اس کو برداشت کر لینا، یہ اصل انسانیت ہے. قرآن مجید نے اس لیے غصے کا لفظ استعمال فرمایا کہ وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے کو کس طرح پی جاتے تھے اس کی ایک بہترین مثال کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے گھر میں رات گزارنی تھی. تو ایک اور ام المومنین جو کھانا بہت اچھا پکاتی تھی انہوں نے کھانا بنایا اور انہوں نے ایک پیالے میں کھانا ڈال کر نبی علیہ السلام کی طرف بھیج دیا. اب ام المومنین عائشہ صدیقہ عنہا کو بڑی غیرت آئی کہ بھئی میری باری کا دن ہے تو ساری خدمت میں کروں گی، دوسری بیوی کیوں اپنا کھانا بنا کے بھیج رہی ہے میری باری کے دن. چنانچہ جو آدمی کھانا لے کے آیا جب وہ دینے لگا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ سے اتنا بے دلی سے کھانا لیا کہ وہ پیالہ نیچے گرا اور ٹوٹ گیا. اب جب پیالہ ٹوٹ گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی غصہ نہیں دکھایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا برتن اٹھایا اور جو کھانا تھا وہ اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیا، اور جو برتن ٹوٹا تھا اس کے بدلے ایک اور برتن گھر سے اٹھا کے دے دیا اور اس کو کہا غارت امو کے، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی اس لیے یہ برتن ٹوٹ گیا ہے. اب ہم کبھی اس مثال کو اپنے اوپر چسپاں کر کے دیکھیں کہ ہماری بیوی کبھی اس معاملے میں ایسے مس بیہیو کرے، ہم تو ایک طوفان کھڑا کر دیں گے، یہ بدتمیز ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، یہ بے وقوف لڑکی ہے، یہ تو بیوی رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی. ہم پتہ نہیں اس کے اوپر کیا کیا صلواتیں سنائیں گے. مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کو سمجھتے تھے انہوں نے اس معاملے کو کتنا آسان بنا دیا کہ برتن ٹوٹنے کے بدلے میں برتن دے دیا اور ان کو سمجھا دیا کہ بھئی ان کو غیرت آ گئی تھی، اور اس بات کو اتنا آسان طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لیا. اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی ایسی بات کو بھی برداشت کر سکتے تھے
تو ہم تو بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتے ہیں، تو اس غصے کی وجہ سے پھر ہم ولایت کے مقامات کو حاصل کرنے سے جو ہے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اونٹ پر سوار تھے اور اونٹ صحیح طرح چل نہیں رہا تھا، تو انہوں نے اونٹ کو قرض کر دیا، یعنی اس پر لعنت بھیجی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو فرمایا اب آپ اس اونٹ سے نیچے اتر جائیں، آپ نے اس پر لعنت بھیجی ہے، آپ کو اس سواری پر سوار ہونے کا حق نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ بیوی پہ غصہ کرتے ہیں پھر ان کو چاہیے کہ وہ بیوی کے ساتھ محبت بھرے لمحات بھی مت گزاریں، اس لیے کہ اگر محبت بھرے لمحات گزارنے ہیں تو پھر اس پر غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا کہ عورتیں غصے میں بد دعا زیادہ کرتی ہیں، یہ بہت بری عادت ہے۔ عام طور پر نوجوان بھائی بہنوں کو غصہ زیادہ دلاتے ہیں اور بہنیں بھائیوں کو بد دعائیں زیادہ دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر بہن کے چہرے پہ دانے نکل رہے تھے جو جوانی کی ابتدا میں سب لوگوں کے چہروں پہ نکلتے ہی ہیں، تو ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا کہ تم اپنے منہ کو دھویا کرو اور اس پر کوئی پالیوٹڈ چیز نہ لگاؤ۔ چنانچہ بھائی کو پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بہن کے چہرے پر کوئی ایسی چیز نہیں لگنی، تو آتے جاتے وہ کبھی بہن کے چہرے پہ انگلی لگاتا، کبھی ہاتھ لگاتا، اس کو غصہ دلاتا۔ یہ بھائیوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بہنوں کو غصہ دلا کے خوش ہوتے ہیں، مگر ایسے موقع پہ بہنوں کو برداشت کرنا چاہیے اور ان کو بد دعائیں نہیں دینی چاہیے۔ کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بد دعائیں دیتی ہیں اور غصے میں کہی ہوئی باتیں بھی بعض اوقات اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہیں اور پھر بعد میں ساری عمر روتی رہتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غصے کی حالت میں تم بد دعا نہ کرو، اس لیے کہ غصے کی حالت میں کی ہوئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ کئی مائیں اپنے بچوں کو بد دعا دے دیتی ہیں اور وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں ساری عمر روتی رہتی ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، ایک عورت تھی جو گلیوں کے اندر تنکے چنتی تھی اور محلے کے سارے لڑکے اس کا مذاق اڑاتے تھے، کچھ بچے اس کو کوئی کنکر پتھر بھی مار دیتے تھے، باتیں کرتے تھے، مگر امی مجھے ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ بیٹا تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی مذاقیہ بات نہیں کرنی اور کبھی اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ تو میں ہمیشہ امی سے پوچھتا تھا امی وجہ کیا ہے؟ امی کہتی تھی کہ ہاں کوئی وجہ ہے جس سے میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ اس عورت کے ساتھ ایسا نہ کرنا، یہ بہت غمزدہ عورت ہے۔ تو چھوٹی عمر میں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ سارے محلے کے لڑکے اس کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، مجھے ہی کیوں منع کیا جاتا ہے۔ جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تب امی نے ایک دن بات سمجھائی کہ اصل میں یہ اس محلے کی ایک عورت تھی، اللہ رب العزت نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا۔ اب وہ بیٹا چھوٹا تھا اور اس کو ماں سے بہت اٹیچمنٹ تھی۔ بعض بچے ماں کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہوتے ہیں، ان کو گودوں کا چسکا پڑ جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت امی ہمیں اپنی گود میں ہی لیے رکھے۔ وہ بچہ بھی اسی طرح کا تھا۔ ایک دن ماں کوئی کام کرنا چاہتی تھی جیسے کپڑے دھونے یا کوئی گھر کی صفائی کرنی، اور بچہ چپکا ہوا تھا اس کے ساتھ، تو اس نے بچے کو فیڈر دیا اور اس کو ڈانٹا کہ اچھا میں اب کام کرنے لگی ہوں، اب تم نے میرے پیچھے نہیں آنا۔ بچے نے فیڈر پیا اور پھر وہ ماں کے ساتھ آ کے چپک گیا۔ اس پر اس کو غصہ آ گیا اور غصے میں اس نے بچے کو کہا کہ میں تو تمہیں سلا کے آئی تھی، تم کیوں پھر میرے پاس آ گئے؟ اور غصے میں یہ لفظ کہہ دیا کہ میں نے تو تمہیں سلایا تھا، تم سو ہی جاتے تو اچھا تھا۔ یہ اس نے غصے میں بات کر دی کہ سو ہی جاتے تو اچھا تھا۔ چنانچہ اللہ نے اس کی اس بد دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بچہ بڑا نیک بنا اور بڑا قابل بنا، اسکول میں بھی وہ فرسٹ آتا اور سارے محلے والے اس کا نام لے کے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے کہ دیکھو تم بھی ایسے قابل بنو جیسے وہ بچہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے بزنس کیا اور اللہ کی شان کہ اس کا بزنس بھی بہت اچھا ہوا۔ پورے محلے میں وہ بچہ ایک ماڈل سمجھا جاتا تھا، ہر ماں باپ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ چنانچہ وہ بچہ شکل میں بھی خوبصورت تھا، اس کی تعلیم بھی بہت اچھی اور اس کا کاروبار بھی بہت اچھا۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو ماں نے اس کے لیے ایک بہت خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی کا انتخاب کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب شادی کی سب تیاریاں ہو گئیں تو شادی میں ابھی 3 دن باقی تھے، گھر کا فرش دھویا گیا اور یہ بچہ کسی کام کے لیے ذرا تیز چلتا ہوا وہاں سے جب گزرا تو اس کا پاؤں پھسلا، یہ سر کے بل گرا اور اس بچے کی وفات ہو گئی۔
اللہ نے دعا ماں کی قبول کی تھی بچپن میں، مگر اللہ نے اس وقت پھل نہیں کاٹا، اللہ نے اس پھل کو پکنے دیا۔ اے میری بندی، تو نعمت کی ناقدری کرتی ہے، میں اس پھل کو پہلے پکاؤں گا، اور جب یہ بہترین پک کے تیار ہو جائے گا اور لوگ اس کی جوانی کو دیکھیں گے، کاروبار کو دیکھیں گے، اخلاق کو دیکھیں گے، میں اس وقت اس پھل کو کاٹوں گا تاکہ تمہیں پتہ چلے تم نے میری کس نعمت کی ناقدری کی۔ تو غصے میں کئی مرتبہ مائیں بد دعائیں دے دیتی ہیں، الفاظ کہہ دیتی ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتی کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ چنانچہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے 10 خاص باتیں۔ پہلی بات کہ جب غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ شیطان بھاگ جائے اور انسان کا غصہ کم ہو جائے۔ دوسرا پوائنٹ کہ انسان غصے کی حالت میں خاموش ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم چپ ہو جایا کرو۔ تیسرا پوائنٹ کہ غصے میں انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور پھر بھی غصہ نہ ختم ہو تو اپنی جگہ کو بدل لے۔ پھر غصہ آئے تو انسان کو چاہیے کہ وہ مسکرا کے بات کرنے کی کوشش کرے۔ گو یہ مشکل ہے، مگر غصے میں مسکرانا اللہ کو پسند آتا ہے۔ ایک اعرابی دیہاتی آئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے اس نے چادر کھینچی۔ چادر کھینچنے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، مگر نبی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ اس کو کچھ مال دے دو، یہ مجھ سے کچھ مال مانگنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی دکھا دیا کہ دیکھو غصے کی حالت میں بھی انسان کو اگر اپنے اوپر کنٹرول ہو تو وہ مسکرا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص غصہ پیے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو دور کر دیں گے۔ غصہ انسان کے ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے نصیحت پوچھی، اے اللہ کے نبی مجھے نصیحت فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، تم غصہ نہ کیا کرو۔ چنانچہ جو شخص غصے کو پی لیتا ہے وہ اپنے شیطان کو پچھاڑ دیتا ہے، اس کو ہرا دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے الجامع میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تم غصہ نہ کیا کرو، جنت تمہاری ہو جائے گی۔ غصہ پینے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے بلا کر کہیں گے کہ تم دنیا میں غصے کا گھونٹ پی لیا کرتے تھے، اب جنت میں جاؤ اور جس حور عین کو چاہو اپنے لیے پسند کر لو۔ غصہ پینا متقی لوگوں کی علامت ہے، محسنین کی علامت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت المال میں سے کچھ تقسیم کر رہے تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا غصے میں کہ آپ کو جتنا دینا چاہیے آپ ہمیں اتنا نہیں دیتے۔ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو فرمایا وَآرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تو عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ سارا ختم ہو گیا۔ یعنی صحابہ کرام کا مزاج ایسا تھا، قرآن مجید کی آیت پڑھی جاتی تھی اور ان کو اپنے اوپر قابو نصیب ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس مہمان آئے، آپ نے باندی کو کہا کہ ان کو گرم شوربہ پیش کرو۔ جب وہ گرم شوربہ لے کر آئی تو دیکھ کہیں رہی تھی چل کدھر رہی تھی، پاؤں جو اٹکا تو گرم گرم شوربہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر آ کر گرا۔ آپ ذرا غور کریں، اگر کبھی گرم چائے جسم پر گر جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف کی حالت میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس باندی کو غصے سے دیکھا، وہ بھی اسی گھر کی رہنے والی تھی، سمجھتی تھی، اس نے فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ کر کہا اچھا میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اس نے پھر آگے آیت پڑھی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر کہا اچھا میں نے تیری غلطی کو معاف کر دیا۔ اس نے آگے لفظ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت فرماتے ہیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ ہمارے ان حضرات کو اپنے غصے پہ اتنا کامل کنٹرول حاصل تھا، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی کنٹرول عطا فرمائے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک کافر کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، آپ نے اس کو گرایا اور قریب تھا کہ خنجر سے اس کا کام تمام کرتے۔ اس نے حضرت علی عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ جب اس نے چہرے پہ تھوکا تو حضرت علی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ کافر بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو آپ کے چہرے پہ تھوکا تھا اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ حضرت برار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی تھے جو اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت اونچی کر رہے تھے۔ ان کے گھر کا صحن چھوٹا تھا، گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا،
اور چارپائی کے اوپر ان کا بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا۔ اب ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اونچی تلاوت کریں، جہر سے تلاوت کریں۔ جب وہ جہر سے تلاوت کرتے تو گھوڑا بدکتا تھا اور ان کو ڈر ہوتا یہ گھوڑا کہیں میرے بیٹے کو لات نہ مار دے، تو وہ آہستہ پڑھتے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا۔ پھر طبیعت میں جوش آتا، شوق اٹھتا، پھر دل چاہتا کہ اونچا پڑھیں، پھر گھوڑا بدکنے لگ جاتا۔ یہی ساری رات ہوتا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بادل سے ہیں جن کے اندر روشنیاں ہیں، اور یہ روشنیاں ان کے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ پوری رات کا قصہ بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نیچے اتر پڑے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، کہ جس بندے نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا، اسی من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرها کانت لہ نورا من قدمہ الی رأسہ، کہ جس نے سورہ کہف شروع میں تلاوت کی اس کے لیے قدموں سے لے کے سر تک نور ہوگا۔ ومن قرأها کلھا، اور جس نے پوری سورہ کہف کی تلاوت کی، کانت لہ نورا ما بین السماء الی الارض، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک نور پیدا فرما دیں گے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، من قرأ من سورۃ الکہف 10 آیات، جس نے سورہ کہف میں سے 10 آیات پڑھی، عند منامہ ہی، سونے سے پہلے، اسم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سورۃ الکہف تدعا فی التوراۃ حائل، کہ سورہ کہف کا نام تورات کے اندر حائل تھا۔ حائلہ، حائلہ کیا مطلب؟ حائل ہونے والی، یعنی یہ بندے اور قبر کے عذاب کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے، بندے اور شیطان کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ الکہف، وہ گھر جس کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، لا یدخلہ شیطان تلک اللیلہ، اس رات شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو بندہ رات کو سورہ کہف تلاوت کر لے گا اس گھر کے اندر شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے اس سورت کی کتنی عظمت ہے کہ جس گھر میں رات کو پڑھی جائے شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا، تو بھئی اگر دن میں پڑھی جائے گی تو دن میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور جس گھر کے لوگ پڑھیں گے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ اس سورت کو یاد کرنا اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ بہت فائدے کی بات ہے، اسی لیے جمعہ کے دن اس سورت کا پڑھنا اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن تلاوت کیا کرو، تو ہم سورہ کہف کی بھی تلاوت کریں جمعہ کے دن اور اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بھی بچائے اور جو دجال ہے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ سورہ کہف سے پہلے ایک سورت ہے سورہ اسراء، اس کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو سبحان کے لفظ سے شروع فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو سبحان کے لفظ سے وہ سورت شروع ہوئی ہے، اور یہ سورت اسراء یہ سورت کہف اس کے بعد آئی، اس کو اللہ نے الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا ہے۔ چنانچہ سبحان اور الحمد کا ایک جوڑ ہے۔ بخاری شریف کی آخری روایت ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو دیکھیں پہلے تسبیح آئی اور پھر تحمید آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی ترتیب رکھی۔ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ہیں جن کو اللہ نے الحمد سے شروع فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتر ہے، یا یہ سورہ کہف ہے۔ الحمد سے کیوں شروع فرمایا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے،
کہ اللہ رب العزت نے کمال رحمت سے اور مہربانی سے اپنے بندوں کو اس کلام سے نوازا. یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی مہربانی ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمد سے اس لیے سورت کو شروع فرمایا کہ اللہ جانتے تھے کہ بندے میرے حمد کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے مجھے اپنی حمد خود بیان فرمانی ہے. اللہ نے اپنی حمد خود بیان فرمائی. امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر بندہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے تو بھی وہ اللہ کی حمد کو بیان نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے کہ انسان اس کی عظمت کے مطابق اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا. ہم اللہ کی کیا تعریف کریں گے؟ انبیاء کے سردار، انبیاء کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرما دیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان فرمائی ہیں. تو اللہ کی تعریف اللہ خود ہی بیان فرما سکتا ہے، مخلوق میں سے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا. اللہ اتنے بڑے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک عام آدمی اس کو کوئی کہنے لگ جائے کہ جی آپ ذرا ایک سپر کمپیوٹر کی تعریف کریں، تو ایک عام آدمی یا ایک بچہ جو پرائمری اسکول کا پڑھنے والا ہے وہ سپر کمپیوٹر کی کیا تعریف کرے گا؟ وہ تو جانتا ہی ہے اس کے بارے میں. اسی طرح ہم بندے ہیں، ہم اللہ کی عظمت کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں، اس لیے ہم اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے. جتنی تعریفیں کریں گے یہ تعریفیں نیچے رہ جائیں گی. اللہ کی شان اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ہم نے آپ کی عبادت ایسے نہیں کی جیسی عبادت کرنے کا حق تھا. ہم عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنے خلوص سے عبادت کیوں نہ کرے، کتنی یکسوئی کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ، کتنی جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے، وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. اس کی عبادت نیچے رہ جاتی ہے. اللہ کی شان اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر ہی نہیں سکتے جیسے اللہ تعالیٰ اونچے ہیں، حمد کے لائق ہیں، پھر ثواب کیوں ملتا ہے؟ پھر ثواب کیوں ملتا ہے بندے کو؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا. علماء جواب دیتے ہیں کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو اسکول داخل کروائے نا اور شام کو بچہ گھر واپس آئے اور آ کے کہ ابو میں نے لکھنا سیکھا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا دکھاؤ تختی، تو بیٹا تختی دکھاتا ہے، اس نے ٹیڑھی سیڑھی لائنیں لگائی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن باپ اس کو انکریج کرنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے اس کو آئس کریم انعام لے کے دے دیتا ہے. یہ جو آئس کریم کا انعام ہے یہ خوش خطی کا انعام نہیں ہے، یہ اس کا دل رکھنے کے لیے اس پر شفقت کا اظہار ہے. اسی طرح اللہ جو ہماری عبادتیں قبول کرتے ہیں وہ ہماری عبادتوں کی کوئی اچھائی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے. اس کی رافت اور رحمت کا یہ تقاضا ہے، اللہ اپنے بندوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادت پر بھی ان کو اجر عطا فرما دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو رات کو اندھیرے کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتا تھا، تو ایک رات میں بڑا رویا کہ میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں، اگر تیل ہوتا تو میں رات کو بھی بیٹھ کے پڑھتا. جب وہ نوجوان روتے روتے سو گیا تو اس کو خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی. نبی اسلام نے اس سے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روشنی کا کوئی بندوبست نہیں اور میں رات کو پڑھ نہیں سکتا، مجھے افسوس ہوا کہ میرا وقت ضائع ہوتا ہے، اس لیے میں روتا روتا سو گیا. تو نبی اسلام نے خواب میں فرمایا سلطان محمود غزنوی کے پاس جاؤ، وہ بادشاہ کا وقت کا، اور اس کو کہو کہ وہ تمہارے لیے رات کو روشنی کا انتظام کر لے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری بات کہاں مانے گا، میں تو ایک طالب علم ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس کو جا کے کہو کہ تم ہر رات 5000 مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے ہو، چند دن سے تمہارے درود کا تحفہ نہیں پہنچ رہا. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے پیغام ہے، تم اس پر عمل کرو. وہ لڑکا بادشاہ کے پاس گیا، اس نے جا کے پیغام دیا
تو بادشاہ نے یہی کوشچن پوچھا کہ مجھے کیسے یقین آیا کہ یہ تمہاری طرف سے بنی ہوئی بات ہے یا یہ واقعی صحیح خواب ہے؟ اس نے کہا کہ نبی صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ 5000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے تھے، چند دنوں سے وہ تحفہ نہیں پہنچ رہا۔ تو بادشاہ کی آنکھ سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا یہ وہ میرا عمل تھا جو مجھے پتا تھا یا میرے اللہ کو پتا تھا؟ میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا۔ اگر یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ 5000 مرتبہ کا معمول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی پہلے میرا ہدیہ اللہ کے حبیب کو پہنچتا تھا اور چند دن سے مصروفیت کی وجہ سے میں عمل نہیں کر پا رہا اور ہدیہ نہیں پہنچا، تو میں آج سے معمول بھی شروع کروں گا اور بچے کے لیے روشنی کا انتظام بھی کروں گا۔ تو وقت کا بادشاہ ہو کہ اگر 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتا ہے تو ہم 100 مرتبہ صبح یا شام درود شریف نہیں پڑھ سکتے۔ ہارون رشید کے حالات زندگی میں نے پڑھا کہ وہ ہر رات تہجد میں 400 رکعت نفل پڑھا کرتا تھا۔ تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا شاید پرنٹنگ میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، 40 کو انہوں نے 400 بنا دیا۔ تو میں نے پھر اور کتابوں سے نا اس کے حالات زندگی پڑھنے شروع کیے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کبھی کبھی 800 رکعت بھی ہر رات میں پڑھتا تھا۔ وقت کا بادشاہ ہے اور 800 رکعت وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے 4 رکعت پڑھنی مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے دل میں اہمیت نہیں ہے وقت کی، اور اس بات کا شوق نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے نام اعمال میں جمع کر لیں۔ دنیا کا اکاؤنٹ بیلنس بڑا کرنا اس کا شوق ہوتا ہے، اب میرے پاس 2 لاکھ ہو گئے، اب 5 لاکھ ہو گئے، اب 10 لاکھ ہو گئے، اب 20 لاکھ ہو گئے۔ یہ بیلنس جب بڑھتا جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ ہاں اب میرے اکاؤنٹ میں اب میں ملینر بن گیا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کو نیک اعمال اکٹھا کرنے کا شوق ہوتا ہے، چنانچہ وہ لگے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضا کے لیے۔ ان کے نیک اعمال بھر جاتے ہیں نیکیوں سے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا شوق عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے کہ تہجد کی ایک رات انہوں نے نماز نیت کی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں، ایسا مزہ آیا جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ فجر کا وقت ہونے کو ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رونے بیٹھ گئیں، یا اللہ میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی اور تیری رات ختم ہو گئی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں۔ ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا، اور ہم اتنی لمبی راتوں میں سو کے وقت گزار دیتے ہیں اور 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ اگر ہمیں احساس ہو کہ ہمیں یہ نیکیاں کتنا کام آئیں گی، قبر میں ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائیں گی، قیامت کے دن میں دھوپ کی گرمی سے بچائیں گی، اللہ کے عرش کے نیچے جو ایئر کنڈیشن جگہ بنی ہوگی نا ایمان والوں کے لیے، یہ ہمیں وہاں پہنچا دیں گی، تو پھر آج ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو اللہ کی رضا کے لیے آگ باغ کے نیکی کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کا تذکرہ اپنے فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں۔ وہ کون بندہ؟ ایک قافلہ آ رہا تھا، سارے لوگ تھکے ہوئے تھے، ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا تو سب لوگ سو گئے کیونکہ سب تھکے ہوئے تھے، مگر ایک ان میں سے سویا نہیں، اس نے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ بندہ جو مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں کہ دیکھو جیسے باقی تھکے ہوئے تھے یہ بھی تھکا ہوا تھا، مگر یہ سویا نہیں، میری رضا کے لیے یہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا، یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکی کا شوق رکھنے والے بندے کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی شوق ہونا چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ اللہ ہمارا بھی تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرے، اللہ خوش ہو جائیں میرا کتنا اچھا بندہ ہے جو میری رضا کے لیے یہ سب کوشش کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، محنت کر رہا ہے مجھے راضی کرنے آؤں گا اور اپنی پوری امت کو لے کے جنت میں جاؤں گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین ہی ہے جس کے صدقے امت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کے ساتھ مغفرت فرما دیں گے۔ مغفرت کے واقعات حدیث میں پڑھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن ساری مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی
اور ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو لمبا قد دیں گے. انہوں نے سب کپڑے پہنے ہوں گے اور جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے نا کہ لمبا تنا اور اوپر اس کے پتے ہوتے ہیں، ایسے حضرت آدم علیہ السلام لمبا قد ہوگا اور سب کپڑے پہنے ہوں گے اور آدم علیہ السلام ساری مخلوق کو دیکھ رہے ہوں گے. کیونکہ وہ ساری مخلوق کے باپ ہیں، والد ہیں، تو اللہ ان کو سارا منظر دکھائیں گے. مجمع زیادہ ہو تو دیکھنے والے کو اونچی جگہ بیٹھنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا قد اونچا کر دیں گے. چنانچہ ساری مخلوق کھڑی ہوگی، وہ بھی کھڑے ہوں گے، مگر کھجور کے درخت کی طرح وہ سارے مجمع کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام کے ایک امتی کا حساب کتاب ہوگا. اب اس امتی کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی، تو فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں آدمی کا میزان کیا گیا اور اس کی نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں، لہذا اس بندے کو لے جاؤ جہنم میں. تو فرشتے آئیں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں اور اس بندے کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. اب جب گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے نا تو آدم علیہ السلام کہیں گے یا احمد یا احمد. نبی علیہ السلام کا نام قیامت کے دن احمد ہوگا. نبی علیہ السلام کو پکاریں گے. نبی علیہ السلام جہاں بھی ہوں گے آپ فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، اے بشر کے والد لبیک میں حاضر ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام ان کو بتائیں گے کہ دیکھو آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام جب یہ بات سنیں گے تو آپ سب کھڑے ہو جائیں گے. حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ آپ اپنی تہبند کو کس کے باندھ لیں گے. عربوں میں جب کسی بڑے کام کا ارادہ بندے نے کرنا ہوتا تھا نا تو وہ اپنی چادر کس کے باندھتے تھے کہ مجھے جاتے ہوئے کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے. تو نبی علیہ السلام اپنی چادر کو کس کر باندھیں گے اور ان فرشتوں کے پیچھے تیزی کے ساتھ چلیں گے. وہ فرشتے اس بندے کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں، کھینچ کے لے جا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام ان فرشتوں کو کہیں گے اے فرشتوں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. وہ فرشتے نہیں سنیں گے، کہیں گے نحن غلاظ شداد، ہم تو غلاظ اور شداد ہیں، سخت گیر ہیں، ہم نہیں کسی کی بات سنتے، ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں اللہ نے حکم دیا. جب فرشتے رکنے سے باز نہیں آئیں گے اور اس کو لے کے جا رہے ہوں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی طرف دیکھیں گے اور اپنی مبارک داڑھی کو پکڑ کر عرش کی طرف دیکھ کر عرض کریں گے اللہ کیا آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان والوں کو قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اللہ آپ نے میرے ساتھ تو یہ وعدہ فرمایا تھا. جب نبی علیہ السلام یہ فرمائیں گے تو عرش کے اوپر سے آواز آئے گی اے فرشتوں رک جاؤ، اطیعوا محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ان کے حکم کو مانو. چنانچہ فرشتے رک جائیں گے اور اس بندے کو جہنم نہیں لے جائیں گے، اس کو پھر واپس وہ میزان پر لے آئیں گے اور اس کی دوبارہ اعمال کی جو ہے وہ حساب شروع ہوگا. مگر پھر گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی. اب جب نیکیاں کم ہوں گی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس سے ایک کاغذ کا چھوٹا سا پرچہ نکالیں گے اور وہ پرچہ اس کے نیکیوں کے نام اعمال میں ڈال دیں گے. وہ اتنا بھاری ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. چنانچہ فرشتہ اعلان کرے گا سعید فلان ابن فلان، فلاں فلاں کا بیٹا وہ سعید بن گیا، نیکیاں زیادہ ہو گئی، اب اس بندے کو جنت میں لے کے جاؤ. جب اس بندے کو جنت میں جانے کا اعلان ہوگا تو وہ بندہ بڑا حیران ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ اے بندے تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے اور تو کتنا رحیم و کریم ہے کہ تیری وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا دیا اور میرے لیے جنت جانے کا فیصلہ فرما دیا. من انت، آپ ہیں کون؟ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. وہ کہے گا کہ آپ نے میرے نیکیوں کے نام اعمال میں کیا ڈالا؟ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے یہ وہ درود شریف تھا جو تو پڑھا کرتا تھا، آج یہ درود شریف اس وقت تیرے کام آیا جب تو اس کا محتاج تھا.
تو نبی علیہ السلام امت کی شفاعت کریں گے اور امت کے لیے جنت میں جانا آسان فرما دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق عنہ بیٹھے تھے اور ساتھ عمر عنہ بھی تھے۔ نبی علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ اپنے بندوں پر رحمت فرمانا، قیامت کے دن رحمت فرمانا، رحمت کی درخواست فرما رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بشارت دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں رحمت کا معاملہ بھی کروں گا اور ایک لفظ بھر کر جہنمیوں کی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں گا جن کا کوئی عمل نہیں ہوگا، اپنی رحمت کا اظہار ہوگا میرا۔ تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بھر کر جہنم سے نکالنے کا وعدہ فرما دیا۔ اب آپ بتائیے، یہ دو ہاتھ جو ایسے کیے جاتے ہیں نا، اس کو لب کہتے ہیں۔ اب اگر چاول کے دانے پڑے ہوں تو میرے جیسا ایک چھوٹا سا بندہ لب بھرے تو وہ سینکڑوں میں نہیں، وہ ہزاروں میں گنتی پہنچ جائے گی۔ اگر ایک بندے کی لب ایسی ہے کہ اس میں گنتی ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے، تو آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ لب بھریں گے تو اللہ کتنے بڑے ہیں اور ان کی لب کتنی بڑی ہوگی۔ خر انسان بغیر کسی عمل کے اللہ کی رحمت سے اللہ ان کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت عطا فرما دیں گے۔ اب جب اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا تو نبی علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، مگر ابو بکر صدیق عنہ نبی علیہ السلام سے پھر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سے فریاد کیجئے، اللہ اور رحمت کا معاملہ فرمائے۔ جب ابو بکر صدیق عنہ نے پھر یہ کہا تو عمر عنہ بول پڑے، ابو بکر، اللہ نے اپنی لب بھر کر جہنم سے نکالنے کا وعدہ کیا، اللہ کتنے بڑے ہیں اور ان کی لب کتنی بڑی ہوگی۔ تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا، عمر، اگر اور بندے اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں تو تمہارا کیا حرج ہے، تم نبی علیہ السلام کو دعا کرنے دو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، اللہ نے فرمایا اچھے میں 2 لفظیں بھر کر نکالوں گا اور ان کو جنت میں لے جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کیجئے، وہ بھی تو رحمت تھے نہ رحیم تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ نے وعدہ فرمایا، میں 3 لفظیں بھر کر بندوں کی نکالوں گا اور ان کو بغیر کسی ان کے اپنے عمل کے اپنی رحمت سے جہنم سے نکال کے جنت عطا فرماؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام کی دعا کے صدقے دیکھو اللہ نے کتنی رحمت کا وعدہ فرما دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت اتاری، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ کسی کو دے رہا ہو نا اور زیادہ برتن میں کوئی چیز ڈال دے تو وہ کہتے ہیں بس بس بس، یعنی دودھ ڈالنے والے نے اتنا دودھ ڈالا کہ اب دودھ گرنے کے قریب ہو گیا، تو لینے والا کہتے ہیں بس بس بس۔ تو حضرت فرماتے تھے فتردہ کا یہ معنی ہے، اے میرے محبوب اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہی بس بس کرنے لگ جائیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہی بس بس کریں گے۔ تو جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام بڑے خوش۔ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے خوش کیوں محسوس ہو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ مجھے اتنا دیں گے کہ میں راضی ہو جاؤں گا، اور میں تمہیں بتا دوں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے آخری امتی کو بھی اللہ جنت نہیں عطا فرما دیں گے۔ جس محبوب کی شفقت اور رحمت امت پر اتنی ہے، جو راتوں کو رویا کرتے تھے امت کے لیے اور دعائیں کیا کرتے تھے، ہم اس جو ہے وہ نبی رحمت کی سیرت کو کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بس اتنا سا ہے کہ ہم نے اپنا نام لکھوانے کے لیے یہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا۔ شاعر کہتے ہیں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بے محمدا، کہ میں نے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اپنے مقالہ میں
کوئی نبی کی شان کو بلند نہیں کیا، بلکہ محبوب کا تذکرہ کر کے میں نے تو اپنے مقالے کی شان کو بڑھا دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ہم نے تو اپنے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہونے والی بات، وہ والی بات کر لی ہے، کیونکہ ربیع الاول مہینے میں نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، تو ہمارے بیانات کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، اکثر و بیشتر بیان اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت اور توبہ، استغفار اور اس کے اوپر تھے۔ تو آج دل میں خیال، آج کے دور میں روٹی اور رزق زندگی کا نصب العین بن گئے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ مجھے اچھا کمانا ہے اور اچھا کھانا ہے۔ یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ضرورت زندگی ہے۔ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ کی فرمانبرداری ہے، مگر ہم رزق کے پیچھے اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ 24 گھنٹے اسی کی فکر ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اسی کی فکر ہے۔ حالانکہ آج کے دور میں زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے بنسبت بھوک سے مرنے والوں کے، اور اللہ تعالیٰ نے رزق کی اتنی بہتات دی ہے کہ بے موسم کے پھل ہر جگہ پر ملتے ہیں۔ پھل کیا ملنا بلکہ بے موسم کے جوس ہر جگہ ملتے ہیں۔ پورا سال جو جوس پینا چاہیں وہ فریج کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی انتہا یہاں تک ہے، اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کے شکوے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ہوا، میرے بچے کی نوکری نہیں ہو رہی، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا۔ تو بجائے شکوے کرنے کے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست کریں کہ یا اللہ تو آئندہ سال کے لیے جو رزق کے فیصلے فرمائے گا تو ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے۔ روٹی کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ دین اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے کسب حلال کو عبادت کہا ہے، اس لیے شریعت نے رہبانیت سے منع کیا ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں کہ اتنا دین میں لگ جانا کہ دنیا کو چھوڑ دینا، بیوی بچوں کو نظر انداز کر دینا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ دوسری طرف ہے اباہیت۔ اباہیت کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان کو زندگی کا مقصد بنا لینا، یہ بھی ناجائز ہے۔ نہ رہبانیت جائز ہے نہ اباہیت جائز ہے، ہمیں اس کے درمیان کی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے حضرت مسجد عالم رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کے جاتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو تم معاشرے میں زندگی گزارو، حقوق اللہ پورے کرو، حقوق العباد پورے کرو، تو اس کے بعد تمہیں اللہ کی رضا مل جائے گی۔ اس لیے انسان رزق حلال کے لیے کوشش تو کرے مگر حرص نہ دکھائے۔ جو مقدر میں ہے ملنا وہی ہے، جو مرضی کرتا پھرے۔ یہ جو ہمارا پیٹ کا مسئلہ ہے نا، یہ صرف موت تک کا مسئلہ نہیں، موت کے بعد کا بھی مسئلہ ہے۔ چنانچہ قیامت میں جب انسان کھڑا ہوگا تو اسے سخت پیاس لگی ہوگی۔ جن لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا ان کو سخت بھوک ہوگی، مگر ان کو وہاں کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا اور پینے کے لیے غسلین دیا جائے گا۔ وہ غسلین اتنا گرم ہوگا کہ انسان کی آنتیں کٹ کر پخانے کے راستے باہر نکل جائیں گے۔ پھر انسان ٹھیک ہو جائے گا، پھر بھوک لگے گی، پھر پیاس لگے گی، اور یہ سائیکل سزا کا چلتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کی جسم کی جلد جل جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم ان کے جسم کی سکن کو دوبارہ ٹھیک کر دیں گے تاکہ ان کو دوبارہ عذاب مل سکے۔ تو یہ پیٹ کا مسئلہ کوئی ابھی کا نہیں ہے، یہ مستقل ایک مسئلہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا کے رزق کی دعائیں بھی مانگیں اور نیک اعمال کی توفیق بھی مانگیں۔ آج کے دور میں جو بندہ مال کما لیتا ہے اسی کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، بھلے جھوٹ بول کے کمائے یا دھوکہ دے کے کمائے۔ شریعت نے کہا کہ مال تو اس نے کما لیا مگر مال کے ساتھ وبال بھی آئے گا اگر مال حرام ہوا۔ ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے، کسی کی بیوی نافرمان، کسی کے بچے نافرمان، کسی کو بیماری لگ گئی، کسی کو دفتر کے مقدموں میں الجھا لیا گیا، تو ایسے مال کا کیا فائدہ کہ انسان کے لیے جینا مشکل ہو جائے۔ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں
کہ جی اس جینے سے تو مر جانا زیادہ بہتر ہے، تو بہتر ہے کہ انسان رزق کے حلال ہی کی تمنا رکھے اور سکون کی زندگی گزارے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت آتی ہے اور سود لینے سے انسان کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج جس کو دیکھو وہی سودی کاروبار کر رہا ہے، کہتے ہیں جی کہ کیا کرے، بینک کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں ہے۔ رزق اپنی رفتار میں موت سے زیادہ تیز ہے، انسان کو رزق پہلے پہنچتا ہے، موت کا فرشتہ بعد میں آتا ہے۔ باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ نماز ادا کی تو ایک بندے نے ان سے پوچھا، من این تاکل، آپ کہاں سے روٹی کھاتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا، تو ابن باجی بستامی نے جواب دیا، اصبر حتی اعید الصلاۃ التی صلیتها خلفک، صبر کر حتیٰ کہ میں نماز لٹا لوں جو میں نے تمہارے پیچھے ادا کی ہے، حیث شککت فی رازق المؤمنین، کیونکہ تو نے مخلوق کو رزق دینے والے پروردگار کے اندر شک کیا ہے۔ بھئی تو کیسا امام مسجد ہے کہ تجھے اتنا نہیں پتا کہ کون کھلاتا ہے ہمیں؟ اس لیے بھائی جی بستامی اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر ساری مخلوق کو میرا کنبہ بنا دیا جائے اور زمین تانبے کی بن جائے کہ اس میں ایک درخت نہ اگے، کھیتی نہ اگے، سبزی کچھ بھی نہ اگے، اور آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ گرے، مجھے پھر بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عیال کو رزق پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو انسانوں کو، حیوانوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، کیڑے مکوڑوں کو، ہر کسی کو رزق پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ بند پتھر کے اندر کچھ کیڑے ہوتے ہیں، ان کیڑوں کو بھی اللہ روزی پہنچاتا ہے۔ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، یہ تیرا ہے جہاں، یہ زمین آسماں اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ ہمارے اکابری نے لکھا ہے کہ رزق کے کھلنے کے 16 دروازے ہیں، 16 کنجیاں ہیں جن سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ پہلی کنجی ہے نماز، کہ انسان اہتمام کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ تم نماز ادا کرو، ہم تو اس سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم تمہیں دیں گے، ہماری روزی ہے اللہ کے پاس۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اے میرے بندو تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، اور اللہ جتنا چاہتے ہیں اتنا اپنے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل ہو گیا کہ انسان نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے۔ آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر جیسے مرغا ٹکریں لگا رہا ہوتا ہے، ہم بھی اسی طرح اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں، دل دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز کی برکتیں سامنے نہیں آتی۔ دوسرا رزق کا دروازہ ہے استغفار کی کثرت کرنا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، من اکثر من الاستغفار، جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں آسانی کر دیتا ہے، ومن ضیق فرجا، اور ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے ایسی طرف سے رزق دیتا ہے کہ جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو گویا استغفار کے زیادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق ایسی طرف سے دیتے ہیں جس کا اس کو گمان ہی نہیں ہوتا، اور اس کے رزق کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ پھر تیسرا رزق کا دروازہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اس لیے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے وہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس کے بدلے 10 عطا فرماتے ہیں، 20 عطا فرماتے ہیں، 70 عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ کئی مرتبہ 1 کے بدلے 700 عطا فرماتے ہیں۔
لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم کہاں سے پیسہ دیں، ہماری تو ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. بھائی ضروری نہیں کہ انسان لاکھوں دے، جتنا بھی غریب آدمی ہے 5-10 روپے خرچ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسکینوں پہ، فقیروں میں خرچ کریں، یا مدارس کے جو طلباء ہیں ان کے لیے مطبخ میں خرچ کریں. چونکہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس قرض حسنہ کو واپس لوٹا کر رہیں گے اور کئی گنا کر کے لوٹائیں گے. تو دیکھنے میں ہم 1 دے رہے ہوں گے اور دوسری طرف سے 10 ہماری جیب میں واپس آ رہے ہوں گے. مگر یہ نفع کا کاروبار ہر بندے کو کرنا نہیں آتا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو پہلا دروازہ تھا نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، دوسرا دروازہ تھا استغفار کی کثرت کرنا، تیسرا دروازہ تھا کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اور چوتھا دروازہ ہے دین کے لیے ہجرت کرنا. جیسے بعض لوگ سعودی عرب چلے جاتے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں تو ان کے کام کاروبار میں برکت آ جاتی ہے. لیکن جن لوگوں کو اللہ نے وطن کی روزی دی ہوئی ہے وہ خوش نصیب ہیں، وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں. ہر بندے کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی. پھر چوتھا عمل ہے تقوی اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور آج گناہوں کی وجہ سے رزق کے دروازے بند ہیں اور ہم پریشانیوں کا شکار ہیں. پھر پانچواں عمل جو رزق کے دروازے کھولتا ہے وہ ہے عبادت کی کثرت کرنا. حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا. املأ صدرک انی واسد فقرک، املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا. تو دیکھیں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سینے میں بے نیازی ڈال دیتے ہیں اور بندے کے فقر کو ختم کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نیکی کرنا، یہ انسان کے رزق میں برکت کا دروازہ ہے. اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھ کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو ختم نہیں کروں گا. دیکھو کیسی عجیب بات کہی ہے کہ میں تیرے ہاتھ کو کاموں میں الجھا دوں گا. ویسے تو بڑا مصروف نظر آئے گا، یہ کر رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں، یہ لے رہا ہوں، یہ فائل آ رہی ہے، یہ جا رہی ہے، یہ آرڈر ہے، یہ فلاں ہے. ہاتھ تیرے کام میں الجھے ہوں گے مگر تیرا فقر ختم نہیں ہوگا، تنگدستی ختم نہیں ہوگی. اور چھٹا عمل جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں وہ ہے حج اور عمرے کی کثرت کرنا. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بندے کو چاہیے کہ کثرت سے عمرہ کرے اور بار بار حج کرے. دیکھنے میں تو حج اور عمرے پہ انسان پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی پیسہ اس کے لیے باعث برکت بن کے اس کو واپس اللہ لوٹا رہے ہوتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام کے بعد جب کوئی بندہ رزق کی شکایت کرتا تھا تو نبی علیہ السلام اسے مشورہ دیتے تھے کہ تم عمرہ کرو. عمرہ کر کے جو دعائیں مانگتا تھا تو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی کو دور فرما دیتے تھے. ساتواں عمل جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ساتھ خونی رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، ان کے ساتھ پیار محبت کا ریلیشن رکھنا اور غم خوشی میں ان کے ساتھ رہنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. چنانچہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 نعمتیں عطا فرماتے ہیں. حدیث پاک میں ہے من احب ان یزاد فی عمرہ، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر زیادتی ہو، یعنی لمبی عمر ہو، ویزاد فی رزقہ، اور اس کے رزق میں زیادتی ہو، برکت ہو، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کو زیادہ کرے. پھر 8واں دروازہ ہے رزق کے کھلنے کا کمزوروں سے حسن سلوک، کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے نصرت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا انسانوں کو جو عمل وہ کرتے ہیں، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی سطح کے اوپر کوئی ایک بھی جاندار باقی نہ بچتا۔ اگر اللہ پکڑنے پہ آتا نا جو تم اعمال کرتے ہو تو کوئی انسان نہ بچتا، کوئی جانور نہ بچتا، زمین کے اوپر کچھ بچتا ہی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو رزق دیتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کی وجہ سے، بوڑھوں کی وجہ سے، بیماروں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے دیتے ہیں، مہمانوں کی وجہ سے دیتے ہیں۔ لہذا ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے، ہر وقت ذہن میں یہ رکھنا چاہیے۔ رزق کا نواں دروازہ جس سے کہ انسان کا رزق کھلتا ہے اس کو توکل کہتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ پر امید رکھے، اپنی طرف سے کوشش کرے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آئے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم توکل کرتے جیسے کہ اللہ پہ توکل کرنی چاہیے، لرزقکم کما یرزق الطیور، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق پہنچاتے جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق پہنچاتے ہیں۔ وہ صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو اپنے گھونسلے میں پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ انسان کا معاملہ الٹ ہے، بیچارہ گھر سے پیٹ بھر کے نکلتا ہے اور شام کو خالی پیٹ گھر واپس آتا ہے۔ اور پرندوں کا معاملہ دیکھو کہ وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور اللہ ان کو پیٹ بھر کے رات کو واپس گھر پہنچاتے ہیں، جبکہ پرندے اپنے لیے کوئی چیز جمع بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی پرندہ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو سال کی روزی جمع کر لے، انسان جمع بھی کر لیتا ہے، پھر اس کا یہ حال ہے۔ اور پھر جانوروں کا رزق بھی بہت ہوتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو ایک ہاتھی دن میں کتنا چارہ کھاتا ہوگا؟ ہمارے حساب سے منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے کھاتا ہوگا، اس کا وزن ہی اتنا ہے۔ اور ہم نے جہاں بھی جنگل میں ہاتھی دیکھا اس کو ہر وقت چرتے ہوئے دیکھا۔ تو جو ٹنوں کے حساب سے کھانا کھاتے ہیں ان کے پیٹ اللہ بھر دیتے ہیں۔ اور انسان بیچارہ کتنا کھا لیتا ہے؟ بڑے سے بڑا پہلوان ہو تو 2 روٹی، اس سے پیٹ بھر جاتا ہے بندے کا۔ تیسری روٹی دیں بھی صحیح نا تو کہتے ہیں نا جی پیٹ بھر گیا۔ تو ہمارا پیٹ بھی چھوٹا ہے اور ہم گھر سے پیٹ بھرے نکلتے ہیں اور رات کو خالی پیٹ واپس آتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں تو پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کتنی ہوں گی۔ پھر 10واں دروازہ ہے انسان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتوں پر اور زیادہ کریں گے۔ آپ دیکھیں ہمارے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ہم تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ گھروں میں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو 1 سالن 2 سالن تو معمول کی بات ہے۔ کبھی گوشت پکا ہوتا ہے، کبھی دال پکی ہوتی ہے، کبھی روٹی بنی ہوتی ہے، کبھی چاول بنے ہوتے ہیں۔ اب 2 قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، حالانکہ کھانا تو ایک ہی مل جاتا تو بہت تھا، مگر یہ اللہ کی نعمت ہے نا کہ اللہ کئی قسم کے کھانے دیتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ کھانے ہی ہمیں ملتے ہیں، کھانے کے علاوہ وافر کھانے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کئی دفعہ 8-10 مہمان آ جاتے ہیں نا تو مجھے صرف اندر پیغام بھیجنا پڑتا ہے جی کہ مہمان ہیں، کوئی کھانے کے لیے تردد نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ کے فضل سے اتنا کھانا ہوتا ہے گھر والوں کا بچا ہوا کہ 8-10 آدمیوں کا کھانا تو اسی میں ہی نکل آتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے، ہم اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے من لم یشکر النعمہ فقد تعرض لزوالها، کہ جس نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا اس نے نعمت کو اب زوال کے لیے پیش کر دیا کہ اللہ مجھے یہ نعمت نہیں چاہیے۔ ومن شکرہا، اور جس نے نعمت کا شکر ادا کیا فقد قید بعقالہا، اس نے نعمت کو نکیل کے ذریعے سے پکڑ لیا، باندھ لیا اپنے پاس۔ یعنی جو نعمت ملتی ہے اور بندہ اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہے پھر وہ نعمت اللہ اس سے واپس نہیں لیتے بلکہ اس نعمت میں اور برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر 11واں دروازہ کہ جب بھی مرد اپنے گھر میں داخل ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو اور اہل خانہ کو سلام کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی صاحب جب بھی گھر تشریف لاتے تھے
تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے ہیں۔ یہ اہل خانہ کو سلام کرنا رزق کی برکت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے ثلاثۃ کلہم ضامن اللہ، 3 بندے ہیں جن کا اللہ کے اوپر ضمانت ہے، یعنی اللہ ان کو رزق پہنچاتا ہے۔ ان عاش رزقا، اگر وہ زندہ رہے گا تو اللہ روزی عطا فرمائے گا، وکفا، اور روزی ان کے لیے کافی ہوگی۔ وَإِن مَاتَ، اور اگر وہ مر جائے گا، داخل الجنہ، تو جنت میں اللہ ان کو داخل کر دے گا۔ یہ کون 3 بندے ہیں؟ ان میں سے ایک بندہ ہے رجل، وہ بندہ داخلہ بیتہ، جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو بسلام، اور گھر والوں کو سلام کرے، وَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، وہ اللہ کے ضمانت میں آ جاتا ہے۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو سلام کرنا یاد ہی نہیں ہوتا، بس باتوں میں لگ جاتے ہیں، مسکرائیں گے، بیوی سے پوچھیں گے تیرا کیا حال ہے، بچوں سے پوچھیں گے تم کیسے ہو، مگر سلام کرنا ان کو یاد نہیں ہوتا۔ پھر 12واں عمل والدین کی فرمانبرداری۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 5 چیزوں سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ایک، جو بندہ صدقہ فرمادامت کرے، دوسرا صلہ رحمی کرے، تیسرا جہاد کرے، چوتھا ہمیشہ باوضو رکھے، اور 5واں والدین کی فرمانبرداری کرے۔ والدین کے فرمانبردار کو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی میں نہیں ڈالتے، اس لیے ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں شامل حال ہو جائیں۔ 13واں دروازہ رزق کا ہے دوام طہارہ، یعنی مستقل وضو کی زندگی گزارنا۔ اگر انسان عادت بنا لے تو وہ باوضو ہر وقت رہ سکتا ہے۔ جیسے ہمیں ہر وقت بے وضو رہنے کی عادت ہے، اس کو بدل لیں تو ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ہو جائے گی، جب وضو ٹوٹے دوبارہ پھر وضو کر لیں۔ ہمارے اسی شہر میں ایک جگہ ایک گھرانہ ہے جو امام ربانی مجدد سنج رحمۃ اللہ کے اولاد میں سے ہیں، تو بہت سال پہلے کی بات ہے، کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے، مجھے خیال آیا کہ جا کے ان سے صرف اللہ کے لیے ملاقات کروں، تو میں ان کے ہاں گیا، ملاقات ہوئی۔ ہم جب پہنچے تو بس مغرب کے وقت میں کوئی 5 ہی منٹ باقی تھے، سلام دعا ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ یہاں سے مسجد دور ہے تو ہمیں گھر میں نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کے بچے گراؤنڈ کے اندر فٹ بال کھیل رہے تھے، کوئی 10-12 بچے ہوں گے چھوٹے بڑے، خوب ہنگامہ تھا جیسے 2 ٹیموں کا میچ ہو رہا ہوتا ہے۔ لو جی ہم کھڑے ہو گئے مصلی پہ جماعت کے لیے، انہوں نے آواز دی بچوں کو، بچوں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سارے بچے گراؤنڈ سے بھاگتے ہوئے آئے اور صف میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب جب ہم نے نماز ادا کی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا سب بچوں کا وضو تھا یا کچھ بچوں نے بے وضوئی نماز پڑھ لی۔ تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ جی بچے کسی کو وضو تو نہیں کرتے میں نے دیکھا، تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ جی ہمارے خاندان میں بچوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ تم نے پوری زندگی باوضو گزارنی ہے۔ ہمارے گھر کے چھوٹے بڑے جس بندے کو آپ دیکھیں گے، جب بھی دیکھیں گے ہمیشہ باوضو دیکھیں گے، اگر وضو ٹوٹے گا تو دوبارہ اسی وقت وہ پھر وضو کر لیں گے۔ تو اگر ایسے خاندان آج بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جن کے گھر کا ہر چھوٹا بڑا بندہ مرد عورت ہر وقت باوضو رہتے ہیں تو پھر اللہ ان کی رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر 12واں عمل ہے، 14واں عمل ہے چاشت کی نماز پڑھنا۔ چاشت کی نماز ہوتی ہے دن کے 10 بجے 11 بجے جب ذرا سورج طلوع ہو جاتا ہے اور پاؤں جلنے لگ جاتے ہیں گرمیوں میں، تو اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اکثر مرد اپنے دفتروں میں چلے جاتے ہیں یا کھیتوں میں چلے جاتے ہیں یا اپنے کاروباروں میں چلے جاتے ہیں۔ اس وقت جو عورتیں اپنے خاندانوں کو کاروبار پہ بھیج کے پیچھے مصلی پہ بیٹھتی ہیں اور نفل پڑھتی ہیں، اس میں اللہ نے رزق کی برکت رکھی ہے۔ اب کتنی عورتیں ہیں جو رزق میں کمی کے شکوے تو کرتی ہیں لیکن وہ چاشت کی نماز نہیں پڑھتی کہ محنت کرنے کے لیے تو میرا خامد نکل گیا، پسینہ تو وہ بہائے گا۔ اب اللہ کرے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ رزق میں آسانی فرما دے، تو یہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ چاشت کے وقت نماز نہ پڑھ سکتا ہو دفتر کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے یا دکان کی وجہ سے، اس کو چاہیے کہ سورج نکلنے کے چند منٹ بعد جو اشراق کی نماز پڑھتے ہیں تو
تو 2 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھ لے اور 2 رکعت چاشت کی نیت سے اس وقت پڑھ لے تو اس کی چاشت کی نماز ہو جائے گی۔ تو معمول بنا لینا چاہیے کہ چاشت کی نماز دفتر جانے سے پہلے پڑھ کے ہی جائیں۔ پھر 15واں عمل جس سے انسان اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے ہیں وہ ہے سورہ واقعہ کو پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ، جس نے ہر رات میں سورہ واقعہ کو پڑھا لم تصبہ فاقۃ ابدا، اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ بیمار ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی امیر المومنین تھے، وہ ان کو ملنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مال پیسے بھی بہت دیا تھا، تو انہوں نے بات چھیڑی اور بات کرتے ہوئے کہا کہ عبداللہ بن مسعود آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو بہت سارا مال ہدیہ دے دوں۔ یعنی میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ جیسے میں آپ کو 5 لاکھ دینار یا درہم ہدیہ دینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے انکار کر دیا، نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کو تو پیسے کی ضرورت ہے۔ ان کا بیٹیاں تو ہیں، مگر میں نے اپنی سب بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے اور میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو فاقے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یعنی ان صحابہ کا اتنا یقین پکا تھا کہ انہوں نے 4-5 لاکھ ریال ہدیہ لینے کے بجائے سورہ واقعہ کے اوپر زیادہ جو ہے نا بھروسہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میری بچیوں کو فاقے سے بچائے گا۔ پھر 16واں عمل ہے دعا کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کی برکت کے لیے دعا بھی کریں، جیسے آج کی رات قبولیت دعا کی رات ہے، اور اب سے لے کے جو آگے وقت آ رہا ہے یہ سب قبولیت دعا کا وقت ہے۔ یہ رزق کی جو فہرستیں ہیں یہ اب سے بننا شروع ہوتی ہیں اور یہ بنتی رہتی ہیں بنتی رہتی ہیں بنتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ 27 رمضان مبارک کو یہ فہرستیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے، عمل درآمد کے لیے۔ تو ہمارے پاس آج کی رات سے لے کے 27 رمضان تک کا وقت ہے، اس دوران ہم اللہ کو منائیں، اس کے سامنے روئیں، اس سے رزق مانگیں، اس سے صحت مانگیں، جو مانگنا ہے مانگیں۔ اللہ کے در میں کس چیز کی کمی نہیں، جتنا مانگیں گے اللہ اتنا عطا فرمائیں گے، حتیٰ کہ 27 رمضان کو یہ لسٹ فائنل ہو جائیں گی اور اسی میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ اگلے سال کس نے زندہ رہنا ہے اور کس بندے نے مرنا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے بھی اس بجٹ میں شامل ہیں، جیسے رزق کے فیصلے شامل ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں آج رات بھی اور آئندہ بھی۔ کرونا بیماری کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے مسجدوں میں تو اجتماع اس وقت نہیں کر سکتے، لیکن گھر میں بیٹھ کے عبادت تو کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہم ابھی سے رمضان کی تیاری کریں اور ذہنی طور پہ ہم عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اللہ کو منانے کے لیے تیار ہو جائیں، خوب دعائیں مانگیں۔ اگر باجماعت تراویح مسجد میں نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ مسجدوں کی عمارتیں بند ہوئی ہیں، اعمال بند نہیں ہوئے، اعمال تو ہم کر سکتے ہیں، تو ہم تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، گھر کے اندر مجالس کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں خوب ڈٹ کے۔ جتنا مانگیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ تو یہ 16 دروازے ہیں رزق کے کھلنے کے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ کچھ